اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن ہے روحانی پرواز کے بارے میں، وہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن دنیا میں کیسا ہوتا ہے۔ ضرب کلیم میں آپ فرماتے ہیں کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، مومن کی فلک والوں کے ساتھ رقیبانہ تعلقات ہیں، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ہم نے لطائف کی تعلیم سے آگاہ کیا کہ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں جو انسان کی روح کی نائب مخلوقیں ہیں، روحانی مخلوقیں ہیں۔ یہ مخلوقیں نور کی طاقت سے زندہ ہو کے جسم سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ فرشتہ صفت مخلوقیں ہیں جو آپ کی ہم شکل ہیں اور باہر نکل کر روحانی پرواز کرتی ہیں۔ جب وہ پرواز کرتی ہیں وہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرشتے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مرشد پاک سے پوچھا گیا کہ جب انسان جسم سے انسان آگے نہیں نکل سکتا، جسم انسان کا یہاں ہے اور اوپر نہیں جا سکتا، اندر کی مخلوق فرشتہ صفت ہیں، وہ دنیا میں آتی بھی ہیں اور اوپر بھی پرواز کرتی ہیں، وہ فرشتوں کو بھی کراس کر جاتی ہیں۔ تو ہمارے مرشد پاک سے پوچھا گیا جب فرشتوں سے انسان کراس کرتا ہے تو اس وقت فرشتوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جلتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم سینکڑوں سال ہو گئے، کئی صدیاں ہو گئی، ہزاروں سال ہو گئے اور ہم کھڑے ہیں، ذکر جو کر رہے ہیں ہم فکس ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اس کو 10-12 سال ہوئے، بار بار یہ اوپر آ جاتا ہے اور ان کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ان کے ساتھ حریفانہ یعنی رقیبانہ اس کے ساتھ تعلقات ہے، کشاکش ہے۔ افلاک سے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے، جسم خاکی ہے، جسم خاک کا ہے، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ جو مومن کا اندر ہے نا وہ نور کی طاقت سے اجاگر ہوتا ہے، وہ نور کی طاقت سے جسم سے باہر نکلتی ہیں اس کی باطن کی مخلوقیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں۔ وہ جو فرشتہ صفت مخلوقیں نکلتی ہیں وہ پرواز کرتی ہیں، ان کا ویژن، ان کی پرواز کا ویژن یہ کوئی کبوتر یا چڑیا نہیں ہے، اس کا ویژن کیا ہے؟ کس پہ غالب آنا؟ جیسے روحانی پرواز سے کس پر غالب آنا؟ فرشتوں پر غالب آنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ جس طرح شکاری شکار پر غالب آ جاتا ہے، مرد مومن ان پر جبرائیل پر اور اسرافیل پر غالب آ جاتا ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان بار بار اوپر جاتا ہے، جسم نہیں اندر کی مخلوقیں نور کی طاقت سے جب اللہ اللہ کرتا ہے، اندر نور کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جسم سے پرواز ہوتی ہے، نکلتی ہیں مخلوقیں، اوپر جاتی ہیں تو فرشتے دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں شاید شیطانی کوئی مخلوق ہوگی، اس کو پکڑو، لیکن ان کے قابو میں نہیں آتا، یہ جبرائیل اور اسرافیل کے قابو میں نہیں آتا، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں آتا قابو، گرز مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، آخر ان کو کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اچھا جو چیز بھی ہے آگے جا کے یہ خود ہی جل جائے گی، لیکن فرشتوں کو یہ پتہ نہیں، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے حضرت انسان ان روحانی مخلوقوں کے ذریعے جہاں رب تعالیٰ کی ذات ہے، پھر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا سر کی آنکھ سے پروردگار کو حضور پاک نے دیکھا، دل کی آنکھ سے میں نے دیکھا، اور یہ تمام اولیاء اللہ نے فرمایا ہے جسم سمیت حضور پاک معراج پر گئے، لیکن باطن کی مخلوقوں سے، لطائف سے اور اندر کے جہانوں سے، اندر کی مخلوقوں سے حضرت انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لطائف زندہ ہوں، آپ کو روحانی پرواز ہو، تو آپ بھی ذکر کریں، ذکر سے نور پیدا کریں، اور تاکہ وہ لطائف آپ کو زندہ اور روحانی پرواز حاصل کر سکیں۔ اس کی انیشیل سٹیج جو ہے وہ ذکر قلب ہے، دل کی دھڑکن میں جب ذکر ہوگا یہ نور پیدا ہوگا دل کی دھڑکن میں، یہ نور خون میں، خون سے نسوں میں، نسوں سے روحوں تک پہنچ جاتا ہے، اور روح یہ نور کی طاقت سے یہ روحیں اجاگر ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، جسم چھوڑ کر ان جہانوں میں پہنچ جاتی ہیں جہاں فرشتے نہیں جا سکتے۔
اس چیز کو اپنانے کے لیے ابتدا جو ہے انیشیل سٹیج ذکر قلب ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله